السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، مخلص ذمہ داران حضرات، آج کافی دیر سے بیٹھے ہوئے سامعین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج کا یہ جو جلسہ جس نام سے رکھا گیا ہے وہ نام ہے استقبال رمضان، اور رکھنے والوں نے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ رکھی ہے کہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں۔ جو مرکزی موضوع ہے آج کا، سب سے ایک طریقے سے کہا جائے ایک اہم موضوع ہے، رمضان قریب آنے والا ہے، تو اسی مناسبت سے یہاں کے ذمہ داروں نے مجھ سے یہ گزارش کی، یہ حکم دیا مجھے کہ میں استقبال رمضان پر کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے کہوں، اور ساتھ میں چیک کر رہا تھا کسے کیا عنوان دیا گیا، کتنا ٹائم دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ٹائم مجھے دیا گیا ہے، اور شاید سوچا ہوگا ان لوگوں نے ہمیشہ ٹائم بولتا رہتا ہے، آج اسے اتنا ٹائم دو کہ آئندہ یہ کبھی ٹائم کے بارے میں نہ بولے۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ وقت بھی آج دیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کے اندر رمضان کے تعلق سے، اس کے استقبال کے تعلق سے، جیسے ابھی مجھ سے قبل فضیلت الشیخ اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ نے بہت اچھے انداز میں مؤثر خطاب آپ سے کیا۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں آخر کس لیے اتنے لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ میں صبح ہی سفر سے واپس آیا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں میں سوچتا ہوں ایسے بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے شامیانے، بڑے بڑے اخراجات، اس سے کیا ملتا ہوگا؟ مگر اس پروگرام میں کبھی کبھی کوئی ایک تقریر ایسی آ جاتی ہے، میں وہیں اس کا مجھے جواب مل جاتا ہے، یہ ایک تقریر کافی ہے اس سارے پروگرام کے لیے۔ اگر آنے والے صرف اس ایک تقریر پر غور کر لیں اور یہاں سے وہ چیزیں لے کر جائیں اور زندگی میں تھوڑی تبدیلی لے کر آ جائیں، مجھے لگتا ہے یہ سارا پروگرام کامیاب ہے۔ میں اور عبدالحسیب صاحب آندھرا پردیش میں گئے، بڑی غربت، حالت خراب ہے ان لوگوں کی، انہوں نے بھی بڑا پیسہ خرچ کیا، بہت سارا۔ میں وہاں بیٹھ کر بھی سوچتا رہا، اتنا پیسہ فلائٹ کا، آنے کا، جانے کا، رہنے کا، یہ پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں لوگ؟ تو پھر وہاں ایک تقریر میں نے اس جلسے میں سنی، میں وہیں اپنے آپ کو منا لیا، یہ ایک تقریر کافی ہے یہ سارے پیسہ وصول کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ محترم دوستوں، اس سے قبل بہت اچھی تقریریں ہوئی ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے نوجوانوں کو میں بہت تأثر لیتے ہوئے میں نے دیکھا اس سے پہلے والی تقریر میں۔ خالی تأثر مت لیجئے، تاثیر مت لیجئے، زندگی کو تھوڑا بدل کے اٹھیے، یہاں سے اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کر کے اٹھیے۔ ہمارا سلوک اگر غلط ہے، یہاں سے وعدہ اور عہد اپنے آپ سے کیجئے، انشاءاللہ ہم بدلیں گے اپنے آپ کو، انشاءاللہ کوشش کیجئے اس بات کی۔ میں نے اپنی تقریر کے لیے سورہ حج کی ایک آیت پڑھی ہے۔ استقبال رمضان کو میں نے ثابت کرنے کے لیے، استقبال رمضان کو بتانے کے لیے میں نے جس آیت کو شروع کیا ہے، میں نے جو پڑھی ہے تمہارے سامنے آیت کریمہ، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سنو، ترجمہ ہی ایسا ہے۔ آپ جا کے اس آیت کو اٹھا کے پڑھیں گے، 17ویں پارے کی آیت ہے، سورہ حج کی آیت کریمہ ہے، ترجمہ ایسا، سنو اے مسلمانوں، ذالک
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی مسلمان اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، صحیح معنی میں یہ دلوں کا تقوی ہے۔ محترم دوستوں، شاعر کسے بولتے ہیں؟ شاعر کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ اردو زبان میں شاعر کا معنی کریں گے، علامت، نشانی، بالخصوص جب جنگ ہوتی ہے، جنگوں کے بیچ میں ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے آپس میں بات کرنے کے لیے، اسے عربی زبان میں شاعر کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر شاعر کا معنی کیا ہے؟ وہ امتیازی چیزیں، وہ عبادتیں، وہ جگہ، وہ مقامات جس سے اسلام اور غیر اسلام میں فرق کیا جائے۔ اور یہ 3 قسم کے شاعر ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو شاعر کا احترام کرے، اور یہ شاعر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جو شاعر کی بتائی گئی ہے وہ زمانی ہے۔ زمانی کا مطلب ہوتا ہے وقت ہے، شاعر کا تعلق وقت سے ہے۔ ہر وہ وقت دنیا میں جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ وقت شاعر میں آتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، علماء اکرام نے وقت میں، اس دنیا میں جتنا بھی وقت ہے، وقت کے اندر پہلے نمبر پر علماء اکرام نے جسے پیش کیا ہے شاعر میں، وہ رمضان المبارک ہے، جس سے میرا عنوان شروع ہوتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے، یہ شاعر میں شامل ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں رمضان کا احترام کرنا چاہیے، رمضان کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ زمانی شاعر میں ہے، جمعہ کے دن کا احترام کرنا چاہیے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ زمانی شاعر ہیں۔ کچھ مکانی شاعر بھی ہیں، جگہ، کچھ جگہ ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جگہ کو فضیلت دے رکھی ہے۔ خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آگے آپ آیت کو مکمل کریں گے۔ ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ ہے۔ اذان ہو رہی، احترام میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم دوستوں، جہاں سے میں نے اپنی بات چھوڑی تھی، انشاءاللہ دوبارہ وہیں سے اپنی بات شروع کریں گے۔ آپ بھائیوں کو ایک چیز واضح کر دوں، میں اذان کے وقت پر میں کیوں بیٹھ گیا تھا، بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ جی، میں کئی دفعہ بولا ہوں، آج دوبارہ ایک بار بول دیتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے اندر میں خود دنیا کے ایک بہت بڑے عالم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کے درس میں بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ بنگلور کے ایک ساتھی بھی بیٹھے۔ الحمدللہ اتنا اچھا درس چل رہا تھا، عربی زبان کا میں انہیں اردو میں ترجمہ کر رہا تھا، اور ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جا رہے تھے۔ بار بار وہ صاحب مجھے یہ بول رہے تھے، اس کو درس بولتے ہیں، یہ ہوتا ہے درس جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہم سن رہے تھے۔ سینکڑوں بچے علماء اکرام ہمارے ساتھ بیٹھے تھے درس سننے کے لیے۔ مسجد نبوی میں جیسے ہی اذان شروع ہوئی، اس وقت دنیا کے بہت بڑے عالم، مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے امام اور خطیب شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، انہوں نے درس بند کر دیا۔ اذان ہونے کے بعد انہوں نے درس شروع کیا، اور ایک بات وہ بتائے، میں چاہتا ہوں آپ وہ بات سنیں۔ انہوں نے کہا درس بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، مگر اذان کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا۔ اذان کا جواب مؤذن کے ساتھ دینا ہے۔ جیسے جیسے مؤذن بولتے ہیں اللہ اکبر، ہمیں اللہ اکبر بولنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ بولنا ہے۔ یہ بعد میں نہیں کر سکتے یہ، مگر درس بعد میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ دنیا کا اتنا بڑا عالم، سبحان اللہ، اور اتنی اچھی بات انہوں نے بتائی۔ جب سے میں نے ان کی زبان سے یہ بات سنی، اس وقت سے میرا عمل اس کے اوپر موجود ہے، اور میں میرے دوست و احباب سے بھی بتاتا ہوں۔ ویسے میری تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے چیٹی دی گئی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے آپ بیٹھ جایا کیجئے۔ اگر نہ بھی دی جاتی تو میں بیٹھ جاتا، اس لیے کہ میرے ذہن میں پہلے سے یہ بات موجود تھی کہ اگر اذان ہو جائے تو ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ چلیے عنوان پر آ جاتے ہیں۔ پہلی بات جو میں نے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، آپ کے سامنے جو میں نے کی ہے، رمضان کے مہینے کا احترام مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ شاعر اسلام میں ہے، اور شاعر اسلام کا احترام یہ دلوں کا تقوی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔
دوسری بات، اللہ کا میں بھی شکریہ ادا کروں، اللہ کا آپ بھی شکریہ ادا کیجئے۔ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ اور مجھے اور آپ کو رمضان کے قریب کیا ہے۔ ابھی رمضان آیا نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ نے رمضان کے قریب کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی رمضان پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی ابھی 2 دن پہلے جمعہ کے دن ہمارے ایک اہل حدیث بھائی نوجوان، آپ انہیں دیکھیں گے تو بولیں گے شیخ کتنے صحت مند ہیں، وائٹ فیلڈ کارگوڑی کی اہل حدیث مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دوست و احباب سے گفتگو کر کر خوشی خوشی گھر گئے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے انتقال ہو گیا۔ نام انصر نام ہے، کیا نام؟ اس جگہ میں اس لیے بول رہا ہوں، ایک دم ینگ ہیں، ایک دم نوجوان ہیں، کوئی وزن زیادہ نہیں ہے، کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے۔ سبحان اللہ، میں اس لیے بول رہا ہوں میرے اور آپ پر ایک حق ہے، اگر ہمارا کوئی مسلمان ساتھی مر جاتا ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ اس بھائی کو جنت الفردوس عطا فرمائے، بشری لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لوگ بہت صحیح بول کر گئے ہیں، بزرگوں کی ہر بات غلط نہیں ہے۔ سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کیسی کیسی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ایسا بنا رہے ہیں گویا کہ ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے، جی ہمارے اسلاف 6 مہینے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے، اور اللہ صحیح سالم رمضان کو ہم تک پہنچائے۔ اے اللہ یہ آنے والا جو رمضان ہے، ساری دنیا میں سب سے بہترین رمضان جتنے ہمارے گزر چکے ہیں، اللہ یہ آنے والا رمضان عبادت کے حساب سے، تراویح کے حساب سے، روزوں کے اعتبار سے، تلاوت قرآن کے اعتبار سے، صدقہ و زکوٰۃ کے اعتبار سے، اعتکاف کے اعتبار سے، اللہ ساری دنیا کے رمضانوں میں آنے والا رمضان بہتر بنائے۔ اللہ سے دعا کیجئے میرے بھائی، وقت ہے۔ شیخ نے کہا نہیں 12 شعبان ہے، اگر چاند 20 پر 9 شعبان کو دکھ گیا، کتنے دن باقی ہیں؟ کتنے دن باقی ہیں؟ اگر شعبان 20 پر 9 دنوں کا شعبان ہو گیا، کتنے دن باقی ہیں رمضان شروع ہونے کے لیے؟ پہلی تراویح کب پڑھیں گے ہم؟ لے دے کے 16-17 دن الحمدللہ ہمارے پاس باقی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ جس کا احترام ضروری ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جو فضیلت دی ہے، نزول قرآن کے اعتبار سے دی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہاں ایک چیز ہے، علامہ ابن کثیر کا ایک جملہ میں نے نوٹ کیا ہے، صرف قرآن کا نزول نہیں ہے۔ ابن کثیر یہ کہتے ہیں جتنی آسمانی کتابیں ہیں، زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، ساری کتابیں رمضان میں اتاری گئی ہیں۔ آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے وہ جملہ ہی نوٹ کر لیا۔ ابن کثیر کا جملہ یہ ہے بِأَنَّهُ الشَّهْرُ، یہ وہ مہینہ ہے الَّتِي كَانَتْ الْكُتُبَ الْإِلَٰهِيَّةُ تُنَزَّلُ فِيهِ، ساری آسمانی الہی کتابیں اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتاری ہے۔ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ 100 بار شاید زیادہ ہو جائے گا، کم سے کم 10 بار آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی۔ میں نے پہلی بار جب یہ حدیث پڑھی اور سنا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ مجھے اس حدیث پر تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جا رہے ہیں، آپ نے ایک عورت کو دیکھا، انصاری عورت ہے، سنے ہیں نہیں حدیث سنے ہیں نا الحمدللہ۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو انصاری عورت ہے، آپ نے اس عورت سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ حج پر چلو۔ اللہ اکبر۔ عورت نے کہا میرے گھر میں 2 اونٹ ہیں اللہ کے نبی، ایک اونٹ پر میرے شوہر حج پر جا رہے ہیں، دوسرا اونٹ پر اگر میں چلی جاؤں میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا میں عربی میں پڑھتا ہوں، اس عورت سے نبی نے کہا اذا جاء رمضان، اے بہن سنو، جب رمضان آ جائے، تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اذا جاء رمضان
جب رمضان کا مہینہ آ جائے فاعتمری، عمرہ کر لو رمضان میں۔ لوگ پاگل نہیں ہیں جو رمضان میں چونٹیوں کی طرح وہاں جاتے ہیں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، آخری عشرے میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ دنیا پاگل نہیں ہے، دنیا اس حدیث پر عمل کر رہی ہے جو میرے نبی نے صحیح بخاری کے اندر ایک انصاری عورت سے کہا، اذا جاء رمضان، اے میری بہن جب رمضان آ جائے عمرہ کرو۔ رمضان کیا ہوگا؟ رمضان کا عمرہ، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ یہ بھی میرے لیے چھوٹی بات ہے، ایک دوسری روایت میں ہے جو تمہارے اور میرے شوق کو بڑھاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑا کرتی ہے۔ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک عمرہ جو رمضان میں کیا جاتا ہے، ثواب کتنا بڑا دیا جاتا ہے۔ اعمال کا آپ غور کر کے دیکھیں، اسی لیے اسی ثواب کو پانے کے لیے لوگ جوق در جوق رمضان میں جاتے ہیں۔ اللہ جانے والوں کے عمروں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک سوال کر لوں انشاءاللہ، میرے پاس بہت وقت ہے آج، ٹھیک ہے، سوال کر لوں آپ سے میں انشاءاللہ۔ جی، رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں کتنا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے؟ ایک آدمی رمضان میں روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی غیر رمضان میں روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی رمضان میں سجدہ کرتا ہے، ایک آدمی غیر رمضان میں سجدہ کرتا ہے، ایک آدمی رمضان میں صدقہ کرتا ہے، ایک آدمی غیر رمضان میں، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ میں نے بچپن سے جو سنا 70 گنا، کیا سنا ہے؟ کیا سنا ہے ہم نے؟ 70 گنا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ رمضان کی جو عبادت ہے ہم نے اسے چھوٹا کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ نوٹ کیا ہے، اللہ کے نبی نے رمضان اور غیر رمضان، میرے بھائی مائک کے ساتھ چھیڑم چھاڑی مت کرو، ہمارا گلہ خراب ہو جائے گا، اور یہ خراب ہو جائے گا تو ہمارے پاس اس کے سوا کیا بھی نہیں ہے۔ جی، اس کو جیسا ہے ویسا رہنے دو انشاءاللہ۔ جی، میں کیا بول سکتا ہوں؟ جی، کتنا فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہم سب جانتے ہیں، 10 بار آپ کی مسجدوں میں یہ حدیث پڑھی گئی ہوگی، ابن ماجہ میں حدیث، مسند احمد میں حدیث، حدیث صحیح ہے، راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ سارے لوگ آپ، ہاں شیخ یہ حدیث ہم سن چکے ہیں، آپ آگے بتائیے، آپ یہ بول بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 لوگ ایک ساتھ کلمہ پڑھے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، دوسرا آدمی شہادت کا مقام نہیں پایا ہے، 1 سال مزید زندہ رہا، لیکن صحابی نے خواب میں دیکھا ہے جو آدمی شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو آدمی شہید نہیں ہوا اسے 1 سال ایکسٹرا رمضان ملا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ سنے نہیں حدیث؟ یہ حدیث سنے نہیں سنے؟ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ بات آئی، اللہ کے نبی نے جو جملے کہے میں نے وہ جملے نوٹ کیے ہیں۔ میں بھی 10 مرتبہ جمعہ کے خطبے میں میں نے بھی کہا ہے، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کہ جو پہلے جنت میں گیا اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا۔ یہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، قالوا بلی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صحیح، ابھی زندگی بھر اسی کو ذہن میں بٹھا لیجئے، رمضان اور غیر رمضان کی عبادتوں میں فرق کیا ہے؟ ادرک رمضان، نبی پوچھ رہے ہیں 1 سال جو زندہ رہا اسے رمضان ملا کیا؟ صحابہ نے کہا ہاں اسے رمضان ملا۔ فصامہ وصلی کذا وکذا، اس نے روزے رکھے اور اس نے سبحان اللہ روزے رکھے، اس نے روزہ رکھا اور نمازیں پڑھی۔ فما بینہما، یہ جملہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ دہرا لیں انشاءاللہ۔ دہرائیں گے انشاءاللہ۔ کیا فرق ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ یہ جملہ آپ سامنے پڑھ دیجئے، بولیے فما بینہما۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، رمضان اور غیر رمضان میں اتنا فرق ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے۔ 700 گنا نہیں، 70 گنا نہیں۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے رمضان کی عبادت اور غیر رمضان کی عبادت میں کتنا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ بھی کہتا ہوں رمضان کے تعلق سے، رمضان سے بہتر ماحول آدمی کو سدھرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آدمی سدھرنا چاہے تو رمضان بہت اچھا ماحول ہے، اور ماحول کے اثر پر میں کئی جگہ بولتا ہوا آ رہا ہوں، ماحول کا اثر بہت ہماری زندگی میں پڑتا ہے۔ آپ نے وہ 90 پر 9 لوگوں کے قتل کی حدیث بچپن سے سنی ہوگی، اور جب اس سے کہا گیا توبہ ہے توبہ ہے،
یہ جگہ چھوڑ دو تم. عربی زبان میں جو جملہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے انطلق الی ارض کذا و کذا، یہاں سے نکل کر فلاں دوسری جگہ چلے جاؤ، یہاں رہو گے اس ماحول میں رہو گے سدھرو گے نہیں. ولا ترجع الی ارضک فانها ارض سوء، واپس پلٹ کر یہاں نہیں آنا، یہاں آؤ گے تو بگڑ جاؤ گے. رمضان سے بہتر ماحول نہیں ہے. کیسا ماحول ہے رمضان کا؟ جنت کے دروازے زور سے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس سے اچھا ماحول چاہیے. شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اور ایک اعلان کرنے والا فرشتہ پہلی رات، اب سحری کرتے نا، پہلی جو سحری کرتے ہیں پہلی رات ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے گناہ کرنے والے بس رک جا، اس ماحول میں گناہ مت کر. اے خیر کے تلاش کرنے والے سامنے آؤ، اے نیکیاں کرنے والے سامنے آؤ. سبحان اللہ. اسی وجہ سے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماحول ملا، اتنا اچھا ماحول. ابھی شیخ نماز فجر کے بارے میں بول رہے تھے. معذرت کے ساتھ شیخ، رمضان میں جو ہے پہلی صف والے کو جگہ نہیں ملتی. حالت رمضان میں یہ ہوتی ہے بے نمازی سب سے بڑا نمازی بن جاتا ہے. ذرا دیر ہو گئی پہلی منزل میں جگہ ملتی ہے. حالت یہ ہوتی ہے ساری مسجدیں بھری ہیں. ماحول ملا ہے، نئی نماز پڑھنے والا بھی نماز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. ایک روزہ رکھنا سارے سال مشکل ہوتا ہے، رمضان میں روزہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی عذر سے روزہ چھوٹ جائے دل اندر سے ملامت کرتے رہتا ہے. لوگ کھاتے نہیں، سب کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے اتنا اچھا ماحول ملا. زندگی کے اندر کسی کو 30، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60 رمضان ملے، سدھرنے کے موقع ملتے رہے. اس کے باوجود اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی. جبرائیل نے کہا اللہ اس آدمی کو ذلیل کرے جسے رمضان ملا ہو اور رمضان میں گناہوں کی مغفرت نہ کروا لیا ہو. رغیم انف، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ناک زمین میں رگڑ جائے. یہ کنایا ہے میرے بھائی، وہ آدمی ذلیل ہو جائے. کتنی بڑی بد دعا ہے یہ، کتنی بڑی بد دعا ہے یہ. رمضان استقبال میں غور سے سنیے گا، کتنی بڑی بد دعا ہے. منبر پر چڑھتے وقت اللہ کے نبی آمین بول رہے ہیں، ایک آمین کا جواب دے رہے ہیں. میرے سامنے جبرائیل نے بد دعا کیا، رمضان ملا، گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لی. ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا آدمی ذلیل ہو جائے، اور اس بد دعا پر نبی آمین بول رہے ہیں. جہاں یہ خوشخبری ہے وہاں یہ وعید بھی ہے. میں تو یہ کہہ کر چلتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، رمضان میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. ایک چھوٹی چیز تمہارے حوالے کر کیسے اس کا استقبال کرنا ہے انشاءاللہ میں اس پر آتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے روحانی تربیت، نفس کی تربیت، جسمانی تربیت، ہر لحاظ سے رمضان بڑا اہم مہینہ ہے. شاید ہم سب ایک عالم کو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بڑے اچھے دائی ہیں، میرے سینئر ہیں، جامعہ دارالسلام عمر آباد میں مجھ سے 4-5 سال پہلے الحمدللہ فارغ ہوئے. اللہ نے بڑا کام لیا ان سے. ان کو گلے کا کینسر ہو گیا، تیسرے سٹیج میں آ گیا. تیسرے سٹیج کے اندر ان کا جو وزن ہے 30 پر 2 کلو وزن ہو گیا. ایک بڑا آدمی 32 کلو کا ہو گیا، چھوٹا آدمی ہو جاتا ہے. وہ خود مجھ سے کہتے ہیں روز میں اس انتظار میں رہتا کہ ابھی ملک الموت آئیں گے، میری جان نکال کر لے کر جائیں گے. رمضان سے اس کا تعلق ہے، اس لیے بول رہا ہوں، بڑا گہرا تعلق ہے. میرا وزن گر گیا، دوائی چل رہی ہے، علاج چل رہا ہے، مگر کوئی امپرومنٹ میری زندگی میں نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اگر شیخ یہاں آئے ہیں آپ مائک پر آ کر بتائیے، اپنا خود کا واقعہ آپ بتائیے. سبحان اللہ. انہوں نے مجھ سے کہا رمضان کا مہینہ آیا، بیوی افطار کر رہی ہے، سحری کر رہی ہے، بچے سحری کر رہے ہیں، میں بیمار آدمی، میں اکیلا کونے میں بیٹھا ہوں. میں نے بس سحری کے وقت میں کھایا، روزہ نہیں رکھ سکتا. میں کینسر کا مریض، میری زبان میں پتہ نہیں سوراخ پڑ گیا ہے، میں بول نہیں پاتا ہوں. رمضان کے اندر میں نے اتنا کیا کہ میں ان کے ساتھ سحری کرتا اور پورے دن صرف پانی پیتا، کچھ نہیں کھاتا. ان کے ساتھ ہی میں افطار بھی کر لیتا. انہی کا لفظ ہے، اللہ نے یہ برکت دی میری زندگی میں، رمضان کی یہ برکت ہے. جب رمضان ختم ہوا میرا جو وزن ہے 50 کلو ہو گیا تھا.
پہلی علامت تھی کینسر سے باہر آنے کی. یہاں کے ڈائریکٹر، کڑوئی کے ڈائریکٹر نے ان کو کہا یہ آدمی مر جائے گا، جیے گا نہیں. انہوں نے لکھ کر کہا ان سے موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب میری بیماری کون سے اسٹیج میں ہے؟ اس لیے اللہ چاہے تو میں باہر آ سکتا ہوں. باہر آئے بھی دوبارہ تقریر کر رہے ہیں، دوبارہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، دوبارہ لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں. یہ واقعہ میرے تمہارے لیے رونگٹے کھڑا کرنے کا واقعہ ہے. کسی کو نوبل پرائز دیا گیا نا اس دنیا کے اندر، جاپان کے کسی سائنٹسٹ کو نوبل پرائز دیا گیا. اور پرائز دینے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو ہے نا ہمارے نبی کی سنتوں کی اہمیت نہیں. اگر کوئی سائنٹسٹ بول دیا تو سر پہ رکھ لیتے اسے. جی کوئی سائنٹسٹ بول دیا تو سر پہ رکھ لیتے اور اسے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. نوبل پرائز دینے کی وجہ یہ ہے وہ سائنٹسٹ نے یہ کہا اگر کوئی آدمی 1 مہینہ اگر سال میں بھوکا رہ جائے، لگاتار بھوکا رہ جائے، تو اسے کینسر آنے کے جو چانسز ہیں کم ہو جاتے ہیں. یہ رمضان پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہماری دور کر رہا، کتنوں کے کینسر کے لیے شفا ہے، کتنوں کی بیماری کے لیے شفا ہے. میرے بھائیوں یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، کیسے اس کا استقبال کریں. سبحان اللہ. یہی نا استقبال رمضان. میں سب سے پہلی چیز ایک بہت بڑے صحابی سے پوچھا گیا، میں انشاءاللہ ان کا قول تمہارے سامنے پڑھ کر اپنی بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. کیسے استقبال کریں گے رمضان کا؟ کیسے کریں گے بھائی؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا آدھا گھنٹہ سوال نہیں کروں گا، آدھے گھنٹے کے بعد سوال کروں گا. آدھا گھنٹہ ہو گیا. کیسے استقبال کریں گے رمضان کا؟ جی کیسے کریں گے استقبال؟ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کریں گے؟ استقبال کرنے کا طریقہ کیا ہے رمضان کا؟ سبحان اللہ. جی کوئی ایک آپ میں سے شعبان کے روزے، اللہ جزائے خیر دے عبد الجلیل صاحب کو. ہمت تو کی آپ. اللہ عبد الجلیل صاحب کی آل میں، اولاد میں، مال میں، صحت میں، علم میں، دولت میں، دنیا میں، آخرت میں اللہ برکت عطا فرمائے. 4-5 کو چھوڑ کو کون بھی نہیں بول رہی جی، سب کچھ انولے کو جا رہے ہیں، پورے جلسے کا خزانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. کیسے استقبال کریں گے رمضان کا؟ آج کا مرکزی موضوع ہے یہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان. تم رمضان کا استقبال یا رمضان سے پہلے 1 روزہ رکھ کر یا 2 روزے رکھ کر رمضان کا تم استقبال مت کرو. یہ جائز نہیں ہے اسلام. کوئی ایسا عمل آپ کر نہیں سکتے جو اسلام میں ثابت نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ ایک بہت بڑے صحابی کا قول پیش کرتا ہوں. کون کون عمل کریں گے اس قول پر؟ ابھی سمجھ لیجئے وہی قول پر شیخ نے پوری تقریر بھی کی ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، میں نے سوال کیا ایک بھی جواب نہیں دیا مجھے، ادھر سے مجھے جواب آیا. اب میں جواب دے رہا ہوں، غور سے سنو. سئل ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا. دیکھو میں صرف جمعہ کا ایک خطبہ ہے جس میں سوال نہیں کرتا، ورنہ 1 لاکھ آدمی بیٹھے تو بھی پوچھوں گا میں انشاءاللہ. دوسری تقریروں میں اتنی تیاری کر کے آ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، تم ادھر ادھر دیکھتے رہو. مجھے کہاں سے برداشت ہوگا بھائی؟ مجھے برداشت نہیں ہوگا. میں تو میرا بس چلے تو فیویکل ڈال کر بٹھا دوں گا سب کو، بیٹھو جی بول کے، کسی کو ہٹنے بھی نہیں دوں گا. میرا بس نہیں ہے اس پر. اس لیے میں مدینے میں دیکھتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے علماء کے درس سے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میں جب سے دیکھا میں چھوڑ دیا. یہ تو بڑے بڑے علماء کا ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ. کیسے استقبال کرنا ہے رمضان کا؟ کیسے کریں گے؟ میں نے سوال کیا بھی جواب. سئل ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا. کیا سوال کیا ہے؟ کیف کنتم تستقبلون رمضان. اللہ اکبر. تم لوگ کیسا رمضان کا استقبال کرتے ہو؟ صحابہ کیسا کرتے تھے؟ میں جواب دے رہا ہوں ابھی. کیف کنتم تستقبلون رمضان. اے عبداللہ ابن مسعود، آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسا کرتے تھے؟ یہی موضوع ہے نا انشاءاللہ تعالی. اس موضوع سے جڑا ہوا ایک جملہ جو ابن مسعود نے کہا ہے، اگر آپ اس مجلس سے لے کے جاتے ہیں استقبال رمضان سمجھ کے جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. کیف کنتم تستقبلون رمضان. اے ابن مسعود، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ قال، ابن مسعود کا جواب ہے، اللہ اکبر، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. ایسا کرنا کیا؟ ہاں. ما كان احدنا يجرؤ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم ذكره ابن رجب.
اس کو ابن رجب نے ذکر کیا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں ہم ایسے استقبال کرتے تھے. ایک ایک جملہ غور سے سنو. ما کان احدنا یجرؤ، ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں، ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال الہلال، کہ وہ رمضان کا چاند دیکھے اور اس سے پہلے اس کے سینے میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کینہ ہو، حقد ہو، نفرت ہو، یہ لے کر کبھی ہم رمضان کا استقبال نہیں کرتے تھے. رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم ہمارے سینے کو صاف کر لیتے تھے. ہو تیار؟ ہو تیار استقبال کرنے کے لیے جیسے صحابہ نے کیا؟ جی زبانی دعوے نہیں، زبانی دعوے نہیں ہیں. سبحان اللہ، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو دوسرے سے نہیں ہوتا، ایک کے خلاف دوسرے کے سینے میں بھرا ہوا ہے کینہ پرور سیرہ لے کر. شعبان ابھی آنے والا ہے نا، 15 شعبان. 15 شعبان کے تعلق سے علماء نے یہ کہا کوئی ایک حدیث بھی 15 شعبان کے اندر کوئی خاص عمل ہو اس کے تعلق سے صحیح ثابت نہیں ہے. غور سے سن لو، ایک بھی حدیث 15 شعبان میں کوئی خاص عمل کرنا ہے ثابت نہیں ہے. ایک حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا، اس کے اندر ایک پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے. جملۃ القول علی جمیع الطرق هذا الحدیث صحیح ولا ریب، یہ جملہ ہے شیخ البانی کا. جی تمام طریقوں کو جمع کرنے کے بعد یہ ایک حدیث صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے. 2 لوگوں کو اللہ نہیں معاف کرتا. اگر سیکھنا ہے شعبان کی 15 تاریخ سے، وہ 2 لوگ کون ہیں جنہیں اللہ نہیں معاف کرتا؟ کسی بھی رات میں اللہ نہیں معاف کرتا. سبحان اللہ. ایک مشرک ہے، ایک مشاہن ہے. کون کون ہے؟ کون ہے وہ 2 VIP لوگ جنہیں اللہ نہیں معاف کرتا؟ ایک مشرک اور ایک مشاہن. مشرک تو سمجھ گئے ہم، اللہ زندگی بھر شرک سے بچا کے رکھے ہم کو. اللہ توحید پر ہماری موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ توحید کی دولت نصیب فرمائے. یہ مشاہن کون ہے جسے اللہ نہیں معاف کرتا؟ اللہ اکبر. کون جی ہے مشاہن؟ جی کون بولے؟ یہ کینہ پالنے والا، رکھنے والا نہیں، کینے کو پالا جاتا ہے. 10 سال پہلے کسی نے کچھ بول دیا، اب میں پال رہا ہوں اسے، اپنے سینے میں پال رہا ہوں. میں 10 سال تک ایک مسلمان کو بات نہیں کرتا. میں 10 سال تک، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یلتقیان، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپس میں ملاقات کرتے ہیں. یلتقیان جملہ میرے نبی کا کتنا پیارا ہے. دیکھو، یارض ھذا و یارض ھذا، اسے دیکھ کر یہ منہ پھیر لیتا ہے، اسے دیکھ کر یہ منہ پھیر لیتا ہے. اگر رمضان کا استقبال کرنا ہے، اے نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، اگر تمہاری بات چیت کسی سے چھوٹی ہوئی ہے، سب سے پہلے بات چیت کرو جا کر. انشاءاللہ. نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا، مدینے سے دمشق گئے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اسے لکھا ہے. لمبا سفر کر کے گئے لوگ، جامع مسجد میں جمع ہو گئے درس کے لیے. ابو ہریرہ نے کہا آج تھک گیا ہوں، کل درس دوں گا رضی اللہ عنہ. دوسرے دن درس میں بیٹھے ایک جملہ کہا، میری گزارش ہے اگر اس مجلس میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کی بات چیت بند ہے مسلمانوں سے، میں گزارش کرتا ہوں یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. سنے نہیں سنے نہیں سنے جی. عمل ہے، عمل ہے. بھائی بھائی سے نہیں بات کر رہا، پراپرٹی کا مسئلہ. بہن بھائی سے نہیں بات کر رہی ہے، پراپرٹی کا مسئلہ. ماں سے بیٹا نہیں بات کر رہا ہے، ماں نے کسی کو زیادہ دے دیا، کچھ بھی کر دیا. کتنی ہماری بات چیت بند ہے. کوئی نہیں اٹھا مجلس میں. ایک نوجوان اٹھا، غترہ سامنے ڈالا. غترہ سمجھتے جو لال کپڑا پہنتے نہیں یہ لوگ عربی، غترہ سامنے ڈالا اور منہ پہ کپڑا مار کے چلا گیا. وہ سیدھا خالہ کے گھر کو گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا. باہر خالہ آئے، کہا میں معافی مانگتا ہوں، میں نے اتنے سالوں سے تمہیں چہرہ دیکھتا منہ پھیر کے چلا جاتا، کبھی تمہارے سے بات نہیں کرتا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں آج سے کبھی آپ سے بات نہیں چھوڑوں گا. جب پلٹ کے جا رہا تھا وہ، خالہ نے پوچھا کیا آج ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کہا ابو ہریرہ نے کہا ہے میری مجلس میں وہ نہ بیٹھے جس کی بات چیت بند ہے. استقبال رمضان میں یہ پہلی چیز ہے جسے آپ باندھ کے یہاں سے لے کر جائیے. خالہ نے کہا ابو ہریرہ سے پوچھو
ایسا ابو ہریرہ نے کیوں کہا ہے؟ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سارا درس ہونے کے بعد اس نوجوان نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس مجلس میں جہاں بات چھوڑنے والے بیٹھتے ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز، اگر استقبال رمضان کے اندر اپنے معاملات کو درست کرو بھائی، اپنے معاملات کو درست کرو، یہی ارادہ کر کے اٹھو انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی سے ہماری بات چیت بند ہے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، انشاءاللہ ہمارے رشتوں کی اصلاح کریں گے۔ یہ استقبال رمضان میں پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز انگلیوں پر گن لیتا ہوں، میرا وقت ہے 40، کتنا؟ 8:40 آپ سوچ رہے ہوں گے بہت وقت ہے بہت وقت ہے بول رہے تھے، جی وقت ختم ہونا چاہ رہا ہے۔ استقبال رمضان میں دوسری چیز انگلیوں پر گن لیجئے گا انشاءاللہ۔ کیسے استقبال کریں؟ کسی بھی چیز کے لیے نیت صاف رکھیے۔ کیا صاف رکھنا ہے؟ نیت صاف رکھیے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنی نیت رکھیے۔ کیا نیت رکھنا ہے رمضان آنے سے پہلے؟ انشاءاللہ میں سارے روزے رکھوں گا، انشاءاللہ میں تراویح کی نماز پڑھوں گا، انشاءاللہ تعالی میں قیام اللیل کروں گا، انشاءاللہ۔ میں یہاں رک کر ایک بات بول دیتا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں ہٹے کٹے مستنڈے ہیں، بڑے مستنڈے ہیں، مجھے نصیحت کرتے ہیں شیخ وزن بڑھ گیا ہے گھٹا لو، مجھے دیکھو میں کیسا ہوں۔ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں شیخ روزہ رکھنے نہیں ہوتا، زبان لٹک جاتی ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ ایسے سارے لوگ ابھی سے نیت کرتے ہیں روزہ نہیں رکھنے کی۔ میں نے دیکھا ہے اچھے مستنڈوں کو، میں نے دیکھا ہے چھوڑیں گے تو 10 کو ماریں گے، کئی لوگوں کا کھانا غلط کر جائیں گے، مگر روزہ رکھنے ان سے نہیں ہوتا ہے۔ ایسے سارے بھائیوں کے حوالے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے نوٹ کی ہے، آپ کو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ بھائیوں کے حوالے کر دوں۔ مسئلہ حدیث کا ہے اس لیے میں حدیث دیکھ کر پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، من افطر یومن، جو آدمی ایک روزہ چھوڑ دے، کتنے روزے؟ ایک روزہ چھوڑ دے، من غیر عذر ولا رخصہ، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے، کوئی بہانہ نہیں، ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے، ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے گا وہ ایک روزے کا مقابلہ کر نہیں پائے گا، سبحان اللہ۔ اس حدیث کو بعض علماء نے حسن کہا، بعض علماء نے اسے ضعیف کہا، لیکن اہل حدیث کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے کہا اس کا معنی صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں اتنی شدید آئی ہے، سبحان اللہ۔ جی رمضان نیت صاف رکھیے، پہلی چیز۔ اور میرا یہ ماننا ہے، ایک بڑی حدیث تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، انگلیوں پر گننا ہے نا، ٹائم بھی میرا ختم ہو رہا ہے۔ جی نیت اگر صاف رکھیں گے کیا ہوگا؟ بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من اخذ اموال الناس یرید اداءها، ایک آدمی سے قرض لے رہا ہے، دینے کی نیت ہے، کیا نیت ہے؟ بولو نا جی، اس میں سب شامل ہیں جی۔ حضرت داڑھی دیکھ کو میں دھوکے میں آگا بولتا ہوں، پہلی صف میں بیٹھتا تھا حضرت، اسے دیکھ کر میں دھوکے میں آ گیا۔ من اخذ اموال الناس، نیت کی برکت دیکھو، اگر کوئی آدمی دوسروں سے پیسہ لے رہا ہے، یرید اداءها، اس کی نیت ہے دینے کی، مگر پیسے نہیں آ رہے ہیں، کتنی بھی کوشش کر رہا ہے پیسے جمع نہیں ہو رہے ہیں۔ ہوتا ہے کیا ایسا؟ ہوتا ہے کیا بھائی؟ ارے یہ تو ہمارا ڈائریکٹ زندگی کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ سے۔ دینے کی نیت ہے مگر نہیں ہو رہے ہیں، کوئی کام ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، پیسے جمع نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کی نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اد اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے دے دے گا۔ کیا جملہ ہے بولو؟ نیت صاف رکھیں گے اللہ دے دے گا۔ کیا معنی ہے اللہ دے دے گا؟ اللہ دے دے گا اس کا معنی کیا ہے جی؟ کیا معنی ہے اس جملے کا؟ بہت سارے لوگ، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں اس مسئلے کے اندر، پیسے لینے کے بعد پیسے دیتے نہیں ہیں۔ اگر آدمی نیت صاف رکھے گا، دینے کی نیت صاف نیت ہے، اللہ دے دے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی بتاتے ہیں، دو معنی ہیں اس کے۔ پہلا معنی یہ ہے اللہ ایسی جگہ سے تمہیں مال پیسہ دے گا کہ تم دے دو گے اسے، نیت تو کرو انشاءاللہ نیت تو کرو۔ دوسرا معنی اس سے بھی بڑا ہے، زندگی بھر اس نے کوشش کی مگر پیسے جمع نہیں ہوئے، نیت بھی صاف تھی، دینے کی نیت تھی، مر گیا وہ آدمی، قیامت کے روز اللہ اسے اتنا دے گا سامنے والے کو، اس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نیت تو رکھو دینے کی، سامنے والے کو نیت صاف رکھو،
استقبال رمضان میں پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے نیت کو صاف رکھنا چاہیے. حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی بول دیتا ہوں. ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ عنہ، رواہ الامام بخاری. لوگوں کا مال لے رہا ہے، نیت دینے کی نہیں ہے. سارے کام ہو رہے ہیں، اسکول کی فیس ہو رہے ہیں، برانڈڈ چیزیں آ رہی. کون سی؟ برانڈڈ چیزیں پہن رہا ہے، مگر دینے کی نیت نہیں ہے. یاد رکھو اے مسلمانوں، میرے نبی کبھی غلط نہیں بول سکتے. تمہاری زندگی سے برکتوں کو اللہ ہٹا دے گا. دینے کی نیت، صاف نیت رکھو. یہ رمضان استقبال کے اندر دوسری چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے. تیسری چیز، جلدی جلدی چلتے ہیں انشاءاللہ. کیا سنیں گے؟ صرف سنیں گے یا شیخ آنے تک بولنا ہے؟ آ گئے شیخ، ماشاءاللہ شیخ تو آ گئے. تو کیسے ختم کر لیں گے انشاءاللہ؟ جی، اور 4 منٹ باقی. 4 منٹ میں دنیا تباہ ہو سکتی ہے، تو 4 منٹ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تیسری چیز جو رمضان کے استقبال کے اندر مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کا شیڈیول بنائیے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو رمضان آئے گا اور گزر جائے گا، کسی کا انتظار نہیں کرے گا. وہ آئے گا، آپ دیکھیں گے 3 روزے ہوئے، 4 روزے ہوئے، 5 روزے ہوئے، دیکھتے دیکھتے رمضان گزر جائے گا. اور وقت کی ایک خصوصیت ہے، علماء نے لکھا ہے سرعۃ الانقضاء، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. سبحان اللہ. اور قیامت کے قریب تو آپ سارے لوگ مان کے چلتے ہیں، قیامت کے قریب تو یہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا. یہ علامات قیامت میں سے ہے. اس لیے رمضان آنے سے پہلے پہلے رمضان کا ٹائم ٹیبل بنا لیجئے. اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جگہ بیٹھی، آج ہی جائیے، پین پیپر لے لیجئے. رمضان کے اندر مجھے روزوں کا اور اسی طریقے سے تراویح کہاں پڑھنا ہے، قرآن کتنا پڑھنا ہے، سارا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیجئے. یہ رمضان کے استقبال میں علماء نے لکھا ہے رمضان سے پہلے آپ یہ کام کر لیں انشاءاللہ. آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے بولنی ہے، وہ میری بھی تمنا ہے اور آپ کی بھی تمنا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ ایسا رمضان گزارنے کی انشاءاللہ نیت کریں گے، کوشش کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے گزارا. ذرا زور سے انشاءاللہ ہم ایسا رمضان گزاریں گے، نبی کے جیسا رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے نبی نے کیسا رمضان گزارا ہے، سبحان اللہ. آپ اس ٹاپک پر آئیں گے، ٹاپک بڑا لمبا ہے، بہت لمبا ہے، انگلیوں پر میں گنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، ہماری افطار نبی جیسی انشاءاللہ. ہمارا افطار پہلے سحری سے آتے ہیں، ہماری سحری نبی جیسی کریں گے انشاءاللہ. سوچ سوچ کے کھاتے ہیں، دوپہر میں کھانا ملنے کا نہیں ہے، اس لیے جو ہے دوپہر میں بھی چلنا، شام تک چلنا گاڑی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے بہترین سحری ہے کھجور. ایک کھجور پہ سحری رکھنے کی کوشش کیجئے، کرنے کی. تسحروا فإن فی السحور برکہ. بڑی شکایتیں آ رہی ہیں نا، برکتیں نہیں ہیں گھروں کے اندر. سحری سے برکت کا تعلق ہے. اگر گھروں میں برکت چاہتے ہو، میرے نبی نے کہا سحری کرو، سحری سے گھر میں برکت آئے گی. اللہ اکبر. نہیں مجھے آج کھانے کا بڑا مسئلہ سحری کو اٹھانے کا ہے. اٹھاتے اٹھاتے ابھی ادھر مؤذن صاحب مائک میں آ بولتے ہی نہیں کھانا شروع کرتا ہے. کتنے چاہیے ایسے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں نہیں؟ والدہ والد اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں. سبحان اللہ. اٹھو سحری کرو، پیٹ بھرا رہا تب بھی ایک کھجور کھاؤ. اس لیے کہ ہمارے اور یہودیوں کے بیچ کا یہ مخالفت ہے، ان کے بیچ کی مخالفت ہے. سحری کی بڑی فضیلت. ہماری سحری نبی کی جیسی انشاءاللہ، ہماری افطاری بھی نبی کی جیسی. جی ہم سگنل میں کھڑے ہوئے ہیں، جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں، سگنل کھل نہیں رہا ہے، ٹائم ہو جا رہا ہے، ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں ادھر ادھر. شیڈیول بنا لو پہلے سے. نبی نے کہا یہ امت خیر پہ رہے گی، بھلائی پہ رہے گی، کامیابی پہ رہے گی جب تک یہ امت افطار میں جلدی کرے گی. اللہ اکبر. جلدی کا مطلب وقت سے پہلے نہیں ہے، جیسے ہی ٹائم ہو جائے فوراً افطار کرو. ہماری سحری نبی کے جیسی، ہو گیا شاید میرا ٹائم، ہماری افطاری نبی کے جیسی، ہمارا روزہ انشاءاللہ نبی کے جیسا، ہمارا قیام اللیل انشاءاللہ نبی کے جیسا. خالی قیام اللیل کے بارے میں ایک جملہ بول کر معذرت شیخ 1 منٹ 2 منٹ ایکسٹرا لے لیتا ہوں انشاءاللہ. حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا، میں تجھے نبی کی نماز بتاتی ہوں. قیام اللیل، تہجد، تراویح پڑھتے نہیں ہم لوگ، کہتے 4 رکعت اللہ کے نبی پڑھتے تھے. اما عائشہ کا جو جملہ ہے نا، لا تسأل عن حسنہن و طولہن،
وہ نماز کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، مت پوچھ۔ کیا خوبصورت ہوتی تھی جی؟ خوبصورت کیا ہوتی تھی؟ نماز۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ نماز کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ کوشش کرو پڑھنے کی، کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، جو بھی آدمی تہجد کی نماز، تراویح، قیام اللیل، تہجد، تینوں ایک ہی ہیں، تینوں الحمدللہ ایک ہی ہیں، جو امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے، سلام بھی امام صاحب کے ساتھ پھیریں گے، امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے، سلام بھی پھیریں گے، ثواب کیا ملے گا؟ نبی نے کہا پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ قیام اللیل، قراءت قرآن، جو اللہ کے نبی کے صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، نبی کی اخلاق، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک موضوع الگ سا بنتا چلا جائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی استقبال رمضان پر جو عنوان رکھا گیا ہے، بہت بڑا عنوان ہے، اللہ تعالی ہمیں نبی کے جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے جیسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساری دنیا میں سب سے بہتر رمضان اللہ آنے والا رمضان بنائے۔ میں اس موقع پر ان لوگوں کے لیے دعا دینا چاہتا ہوں، دعا کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال وہ نہیں ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں ان کو بھی دعا دینا چاہوں گا جو سخت بیمار ہیں، چاہتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں، اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے تاکہ وہ بھی روزے رکھ سکیں، ان کو بھی رمضان کی برکتیں اور سعادتیں ملے۔ اس موقع پر میں ان نوجوانوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو قید خانوں میں ہیں، جو جیلوں میں ہیں، 5 رمضان، 6 رمضان، 10 رمضان، 15 رمضان، 20 رمضان، زندگی کے کئی رمضان گزار چکے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رمضان پانے، اس کی برکتیں پانے، اس کی سعادتیں پانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ان میں معصوم ہیں اللہ ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دے، اللہ جو ان میں معصوم ہیں اللہ ان کی رہایت کی صورتحال اللہ پیدا فرمائے۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے موقع دیا میں ایک ایسے اہم موضوع پر کچھ باتیں اب بھائیوں کے سامنے کر سکوں۔ اللہ کے شکریہ کے بعد یقین مانیے یہ جو مسجد توحید ہے عمر باغ، جسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اس کا دوسرا نام کیا ہے، بن شنکری کے جو لوگ ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، بڑی محنتیں آپ نے کی ہیں، اس کے پیچھے کافی وقت لگا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہاری دنیا کی ہر پریشانی اللہ دور فرمائے، تمہاری آخرت کی ہر پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، تمہاری کمیٹیوں کے بیچ میں اللہ اتحاد کو قائم رکھے، اللہ اخلاص کی دولت تمہیں نصیب فرمائے، آمین۔ اور میں آخر میں ایک بار اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جن لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔